السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کی؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر اور صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس بارے میں ایسی قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں اس بات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم میں اسی قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اچھی طرح سے سمجھا جائے، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی بھی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کھول کر بات کو سمجھائے۔ ناظرین، یہ سورہ ابراہیم کی 4 نمبر آیت کا حوالہ میں نے آپ کو دیا۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو۔ سورہ نساء میں 43 نمبر آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دینے کے لیے ایک لفظ تقریباً 200 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مادہ با یا نون ہے۔ اس مادہ سے 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وہ 3 لفظ یہ ہیں: یبین یعنی کھول کر بتانا۔ ان الفاظ کے حوالے سے چند آیات کے تراجم نوٹ فرما لیں تاکہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے والوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو بہت کچھ سکھانا اور بتانا چاہتا ہے، اور آپ ہیں کہ کچھ سیکھنے کے لیے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہرگز ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ جان کر تم زندہ رہو۔ اس کا حوالہ سورہ نساء میں 172 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس بات کا حوالہ سورہ الانعام 55 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ قرآن تو ساری اقوام کے لیے ہدایت و نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، لیکن ہے عربی زبان میں، لہذا ہر قوم کو اس کی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن دینا اور خود اپنی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ میں قرآن کریم کے ایک اور لفظ کل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے معنی ہے کہو، بتا دو، اعلان کر دو، آگاہ کر دو، کہہ دو اور فرما دو۔ اور یہ لفظ جو قرآن کریم میں اس شکل میں 332 بار آیا ہے، اور تقریباً ہر بار کوئی اہم حکم یا حکمت کی بات یا کسی اہم خبر سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نمونہ کے طور پر چند آیات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس بات کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سورہ الانعام ہے 50 نمبر آیت ہے کہ ان سے کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ سورہ سواد میں 67 اور 68 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو دیکھنے اور سننے کی طاقتیں دی، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ ملک میں 23 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں وہ واقعی اللہ نے دیکھنے اور سننے اور سوچنے اور سمجھنے کی جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہہ دیا کہ ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو، ان کو خبردار کر دو، تو جو لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر ہی پڑھنے کے لیے نہیں مانتے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو پورا ہونے دینے میں رکاوٹیں بن گئے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھ کر بڑا ثواب کما رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 169 نمبر آیت میں اس کا ذکر کیا۔ ابھی آپ نے لیفٹ سکول کے بارے میں آیات کے تراجم ملاحظہ فرمائے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اپنا کلام سنانے کا حکم دیا۔ اب آپ ایک دوسرے لفظ کے بارے میں بھی اس بات کو جانیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو پہنچ جایا کریں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہباں۔